بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی آپ نے بیان سنا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے. آپ اور ہم ہوشیار رہیں ان روحانی بیماریوں سے. جسمانی بیماریوں کا علاج تو ڈاکٹروں کا ہے، وہ تو ٹیبلٹ، کیپسول، ٹکے، آپریشن، یہ علاج کرتے ہیں. آجو بچوں، آگے آجو، آجو. ارے بھائی کرسیاں رکھ دو، دو چار اور میرے بچے. آجو آجو آجو. کیسے کرسی منگا دوں؟ لگا دو آسام سے بیٹھ جاؤ گے. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. بہت اچھا کیا آپ آئے، اللہ جزائے خیر دے. جسمانی بیماری کا علاج تو ڈاکٹر کرتے ہیں نا، لیکن ایک بیماری ہے جو انسان کے اندر، جس کو روح کی بیماری کہتے ہیں. یہ جو جتنی چیزیں زندہ ہیں یہ دو چیزوں پر ہیں، جسم اور روح. اگر روح جسم میں سے نکل جائے تو پھر جسم مٹی ہے. روح کا جسم کا تعلق ہے. اب ہمارے اگر سر میں درد ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر پہ تو جاتے ہی ہیں نا. جی سر میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی دے دو. لیکن روح کی بیماریوں کے لیے کوئی فکر نہیں. جتنے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے روح کی بیماریوں سے پھیل رہا ہے. ہم اندر سے بیمار ہیں. یہ حسد جو بیماری ہے یہ بڑی خطرناک ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کی اچھائی اور نعمت کو دیکھ کر جلنا. مثال کے طور پر کسی نے اچھے کپڑے پہن رکھے، جلنا کہ اس پہ اتنے اچھے کپڑے کہاں سے آئے. اسے حسد کہتے ہیں. کسی کی بڑی کوٹھی ہے اسے دیکھ کر جلنا، اندر جلت پیدا کرنا ہے اس کی، یہ اتنی بڑی کوٹھی کیسے بنا لی. دکھ اس کو حسد کہتے ہیں. کسی کا اچھا کاروبار ہے اس کو دیکھ کے دکھ ہے، اس کا اچھا کاروبار کیوں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں. اور جہاں اور بیماریاں ہیں روح کی، یہ خطرناک بیماری ہے. ایک ہرس بھی ہے، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنی زمین ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے ناجائز جائز سارے کام کرتا ہے. ہرس، لالچ، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں. یہ روحانی بیماریاں ہیں. یہاں حسد کا ذکر آیا. حسد اللہ نے بھی فرمایا حاسد اذا حسد. اس صورت میں کہا کہ حاسدین کے حسد سے بچا لے مجھے، میرے سے مدد مانگ. کہ حاسدین اذا حسد، جو حسد کرتے ہیں ان سے مجھے بچا لے. اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ بچ میں دعا کر لیں. تو پیارے ساتھیوں، اس برائی سے بچنا ہے. ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے. اللہ کا نظام ہے دنیا میں، جس کو جو دیا ہے اس کے مقدر سے دیا ہے. ایک مزدور بیچارہ کام کر رہا تھا کسی حویلی میں، کسی بڑے شیٹھ کے یہاں. اب وہ بیچارہ کام اوپر لگ رہا تھا، بزینے سے آ رہا جا رہا تھا. تو نیچے 11-12 بجے ناشتہ ہوتا ہے امیروں کے یہاں. بڑے لوگوں کے گھروں میں 11-12 بجے بیٹھتے ہیں بیچارے، کہیں کے لیے ناشتے کے لیے.
اور مزدور ناشتہ کرتا ہے صبح کو 6 بجے 5 بجے سورج نکلنے سے پہلے ناشتہ کر لے. فرق ہے, دونوں کی ڈیوٹیاں الگ الگ. اب وہ بیچارہ اوپر سے آ رہا تھا, جا رہا تھا, کام کر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ جب میز سجائی گئی کھانے کی تو طرح طرح کے کھانے لگ رہے ہیں, بہت سارے سالن ہیں, بہت ساری چٹنیاں ہیں, بہت سارے, کہیں پراٹھے رکھے, کہیں روٹیاں رکھی. اب وہ اترتا جاتا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب تک سوئے پڑھ کے 10-11 بجے تک, اور اب اٹھ کے یہ کھانے پہ گر گیا, اور کتنے کھانے رکھے, اور میں ہوں جو سویری کھڑا ہوا تھا اب تک, اور مجھے چٹنی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی. میں چٹنی روٹی کھاتا ہوں. اور وہ اپنی قدرت اللہ کی طرف اس کا دھیان گیا کہ یا اللہ تیرے بھی کیا معاملہ ہے یہ, کہ یہ کچھ کرتے نہیں, دھرتے نہیں, اور اتنے کھانے کھلا رہا ہے انہیں, اور میں مر گیا مزدور آدمی, مجھے چٹنی روٹی کھلاتا ہے. تو اب وہ بیچارے آ رہا جا رہا, دل میں اپنی سوچ رہا ہے. اتفاق سے دوپہر ہو گیا, اس کا لنچ ہو گیا. جانتے ہو لنچ تو دوپہر کا کھانا. مزدور نے اپنی ہنڈوی تاری اور سر پہلے تو کھانا کھایا جو لایا تھا بیچارہ پٹوکڑی میں باندھ کے. اس پر ٹفن بھی نہیں ہوتا, یہ تو کپڑے میں باندھ کے روٹی لے آوے, تمہیں چٹنی رکھ لے آوے, جو بھی سبزی بیچارے والا نہیں تھی. اب کھولی اور کھا لی. آفس کے بعد ہنڈوی اتاری اور سر کے نیچے رکھ کے سو گیا. مارے جو خراٹے. اب وہ جو امیر آدمی تھے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یار بڑی نیند آ رہی, اسے تو کمال ہو گئے. جب یہ اٹھے گا اسے پوچھیں گے ایسی نیند کیسی, اتنی اچھی نیند کیسے آئے جو. اب جیسے ہی وہ آدھا گھنٹے میں اٹھا, اور اٹھنے کے بعد اس نے کپڑے جھاڑے اپنے, اور ہنڈوی لے کے سر پہ رکھ کے تسلا, اس نے کہا سیٹھ نے ادھر آؤ میں. اب وہ تو بار مزدور تھا بیچارہ, جی جناب, کہ پہلے یہ بتاؤ آپ کیا کھاتے ہو. اب جو غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا کہ میں کیا پتھر کھاتا ہوں, الو کے پٹھے, میں کیا کھاتا ہوں, کیا شک ہے تمہیں میرے اوپر, کیا کھاتا ہوں. کہنے لگا کیا بات ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں. میں کیا کھاتا, چٹنی روٹی کھائی, نہیں کچھ اور بھی کھاوے, کہ اور کیا کھاتا ہوں. بتاؤ, آپ بتاؤ کیا کھاتا ہوں. کہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں نیند اتنی گہری کس چیز سے آتی ہے, کیوں آئی اتنی گہری نیند, کیا کھایا. اگر آپ کو نہیں آتی, اگر ہمیں نہیں آتی, ہم تو کروٹیں بدلتے رہے ساری رات. اب اس کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ تیری شان, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, انہیں کھانے کو بہت دیا لیکن ان پر سے نیند لے لی. مجھے تو نے کھانے کو چٹنی روٹی دی لیکن مجھے نیند تو دے دی. شکر ادا کیا. یہ نظام ہے اللہ کا. پیارے بھائیوں, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اس پر اتنا کیوں, اس پر کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کے کیا کہنا چاہیے, اللہ برکت عطا فرمائے. آج میں بات تھوڑا کم کروں گا, میرے عزیز مہمان آئے ہیں, آپ سے بات کریں گے. یہ ماشاءاللہ ایک جماعت ہے, ہمارے عالمی جماعت ہے, عالم سے مراد ورلڈ کی, دنیا میں اس کی شاخیں ہیں. اس جماعت کا مقصد ہے مظلوموں کی مدد کرنا, دبے کچلے لوگوں کی مدد کرنا, کوئی ظلم کرے اس کو روکنا. یہ اس جماعت کے سدسیہ ہیں ہمارے ہریانے کے. یہ صبح چلے تھے, نوح سے آئے ہیں. پرسوں ان کا فون آیا تھا, جی ہم جمعے میں آئیں گے, ہم کچھ بات بھی کریں گے. تو میں آج اپنی بات یہیں پوری کروں گا, اور یہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس حسد کی بیماری سے مجھے آپ کو بچائے, ان روحانی بیماریوں سے ہمارے روح کو پاک کرے, اور ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے.